اللہ ہے تو کیسا ہے، اور کیسا میں سب سے پہلی صفت ہے اس کی وحدانیت۔ توجہ کا طالب ہوں، مجھے کچھ تصریح زیادہ کرنی پڑی کیونکہ موضوع بہرحال سخت بھی ہے اور خوش بھی ہوتا ہے، لیکن ذکر ہر موضوع کو مشاہدہ جمال و جلال دونوں اہل بیت کے وسیلے سے ہو جاتا ہے ہر موضوع میں بھی۔ اب خداوند عالم ہم سے کہہ رہا ہے کہ توحید کا ہمیں پیغام ہر بھی دے رہا ہے۔ توجہ، تو میں نے عرض کیا کہ قرآن میں وحدانیت تو آپ کو ملے گی، تو آپ ملے گا، لیکن توحید نہ ملے گی، لفظ توحید نہ ملے گا۔ تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ توحید خداوند عالم کی صفت نہیں بلکہ خداوند عالم کی صفت ہے وحدانیت، اور توحید کا مطلب ہوتا ہے خدا کو واحد ماننا، جاننا، گردانا، اقرار کرنا، اعتراف کرنا، دہرانا، اعلان کرنا۔ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی وحدانیت اللہ کی صفت ہے، توحید جو ہے وہ اللہ کی صفت نہیں ہے، بلکہ توحید کا مطلب ہے کہ خداوند عالم کو ایک جاننا، ماننا، کہنا۔ وحدانیت وہاں سے چلتی ہے، توحید یہاں سے چلتی ہے۔ یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ہم سے مطالبہ ہے کہ یہ کہو کہ اللہ ایک ہے۔ وحدانیت اس کی صفت ہے، اسے ایک جاننے اور ماننے کو کہا جاتا ہے توحید۔ اب یہاں سے توجہات، ہم سے اس کا مطالبہ ہے کہ ہمیں ایک مانو، ہم نے کبھی اس کو دیکھا نہ ہم اسے کبھی جانے، نہ ہم تک وہ خود آیا اور نہ ہمیں اس نے کبھی بلایا، نہ ہمارے ذوق جمالیات کو تسکین دیا، نہ ہمارے ذوق نظارگی کو کوئی ایسا نظارہ دیا، نہ ہمارے احساس اور حواس سے خمسہ کی گرفت میں وہ آیا۔ ہم اپنی کمند حواس سے خمسہ آرگنز جتنے بھی استعمال کریں، ہم حواس سے خمسہ سے اسے کیا سمجھیں گے؟ جو عقلوں سے بھی محجوب ہے، جو ہماری عقل سے بھی پردہ داری کر رہا ہے، اور اس کائنات کے پس پردہ زنگاری جو معشوق چھپا ہوا ہے، نہ اپنے کو دکھاتا ہے نہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر ہم سے اسے یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں جانو، ہمیں پہچانو، ہمیں مانو، ہمارا عرفان حاصل کرو اور ہم سے محبت بھی کرو۔ میں توجہات کا تعلیم ہوں صاحبان ذوق۔ اب ہم کیسے اس تک جائیں؟ ہم جانا بھی چاہیں تو جا نہیں سکتے۔ ایک طرف وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم تک تم آ نہیں سکتے، ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم تم تک آ نہیں سکتے، ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم عقلوں سے بھی پردہ کرتے ہیں تمہاری، اتنا پردہ دار ہے اے پروردگارا۔ پھر تیری وحدانیت کو ہم مانیں جسے توحید کہا جاتا ہے، تجھے واحد ماننا، ہم جانے تو کیسے جانے؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آواز ادھر سے یہ آئی، ہم نے یہ تو کہا ہے کہ ہمیں ایک جانو، لیکن ہم نے یہ کب کہا ہے کہ تم آ کے ہماری وحدانیت کا مشاہدہ کرو؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اے پروردگارا، جب ہم سے مطالبہ بھی ہے تجھے کہ ہم تجھے ایک مانے، ہم آتا بھی نہیں ہے، ہمیں بلاتا بھی نہیں ہے، وہ ناز ہے، وہ عشوہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں جا آ رہا ہے ہمیں کہ ہم کس طرح سے تجھے مانے۔ یہ بات اور ہے کہ میرے نہا خانہ دل سے مسلسل تیری محبت اور تلاش کے ترانے نکلتے رہتے ہیں، ہم تجھے نہ مانتے اگر اپنی فطرت سے مجبور نہ ہوتے۔ وہ یہ کہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ میری جبین نیاز میں کچھ سجدے تڑپ رہے ہیں اور میرا سر جو بے اختیار کہیں جھک جاتا ہے، یہ حقیقت میں چھپے ہوئے معشوق کی اگر عشق نہ ہوتا تو یہ سر جھکتا نہ۔ یعنی یہ کہ سجدہ کرنا میرا یہ بتا رہا ہے پکار پکار کے کہ میرے اندر تلاش معشوق تو ہے، یہ بات اور ہے کہ تلاش در معشوق آسان نہیں
نہیں ہے. یہ اعتبار تو بہرحال تجھے میرے اوپر ہے کہ ہم سجدے کر رہے ہیں. ہماری فطرت خدا شناس ہے, ہماری طبیعت خدا شناس ہے. ہم تجھے پانا چاہتے ہیں لیکن ہم تجھ تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں. اب آواز ادھر سے آئی کہ یہی سبب ہے کہ ہم نے جب سورہ توحید اپنا بیان کیا تو ہمیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ هو اللہ احد, سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ اللہ ایک ہے. اس کے آگے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بھائی یہ بیان توحید تو ہو گیا, کیا ضروری ہے کہ ہوا سے پہلے ایک لفظ قل بھی رکھ دیا جائے؟ محسوس کر سکتے ہیں آپ حضرات, اتنا تو ماشاءاللہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ لفظ قل کا مطلب کیا ہوا. اس کا مخاطب ہے اللہ, اس کا مخاطب ہے پیغمبر جس سے قرآن نازل ہوا, یعنی جس سے مخاطب ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اے انسان, اگر تو میری توحید کو براہ راست سمجھنے والا ہوتا تو میں تجھ سے براہ راست مخاطب ہوتا. بھائی ہم نے توحید تم سے تخاطب کر کے تمہیں دی ہی نہیں ہے. تو نے دیکھا نہیں کہ ہم نے بیان توحید سے پہلے لفظ قل رکھا ہے, یعنی یہ کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے. توجہ ہے کہ نہیں ہے عزیزو؟ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے, یعنی یہ کہ ہمیں مطالبہ تو ہے میری وحدانیت کو مانو, لیکن ہم تم سے براہ راست یہ کہہ ہی نہیں رہے ہیں کہ میری وحدانیت کو مانو. وجہ یہ ہے کہ جو میری وحدانیت کا شاہد نہیں ہے وہ میری گواہی توحید کی دے بھی نہیں سکتا براہ راست. کوئی شاہد وحدانیت میرا براہ راست نہیں ہے تم میں سے. جو شاہدان وحدانیت ہیں ہم نے عقیدہ توحید ان کے حوالے کر دیا ہے, لہذا ہم حوالے کر رہے ہیں ایک ایسے معتبر کے کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد کے اوپر. ایک صلوات سے اور نوازے پر محمد و آل محمد. یعنی اگر براہ راست توحید ہمارے لائق ہوتی, ہم شاہد وحدانیت نہیں ہیں, اسے مطالبہ ہے کہ ہمیں جانو مانو پہچانو, ہم سے محبت کرو, لیکن پردہ داری بھی ہے ہم سے, سامنے آتا بھی نہیں ہے, اپنے کو کہتا ہے ہم جمیل ہیں, ہمارے ذوق نظارگی کی تسکین بھی نہیں ہے, ہم سے کہتا ہے ہم حسن تمام ہیں, ہم سے کہتا ہے ہم حسن تمام ہیں, ہم سے حسن سے متاثر ہونے کی ہمیں فطرت میں صلاحیت بھی دی ہے, لیکن وہ حسن یکتا ہمارے سامنے آتا بھی نہیں. بلکہ یوں کہوں گا حضرت فرزدق ہند فیض زنگی پوری علی اللہ مقامہ کی زبان میں کہ ہم سے الفت بھی ہے بدگمانی بھی ہے, ہم سے الفت بھی ہے بدگمانی بھی ہے, جان نوازی بھی ہے جان ستانی بھی ہے, مہربانی بھی نا مہربانی بھی ہے. ہم سے الفت بھی ہے بدگمانی بھی ہے, جان نوازی بھی ہے جان ستانی بھی ہے, مہربانی بھی نا مہربانی بھی ہے, نحنو اقرب بھی ہے لن ترانی بھی ہے. یعنی ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ انا اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی رگے جاں شہرک سے بھی قریب ہیں, اور ایک طرف یہ کہہ رہا ہے جب بنی اسرائیل نے موسیٰ کے ذریعے چاہا کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن, اے موسیٰ ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے کہ اللہ ایک ہے جب تک کہ ہم کھلا اللہ کو دیکھ نہ لیں. جب مطالبہ موسیٰ نے کیا تو کہا کہ لن ترانی, اے موسیٰ ہمیں دیکھ نہیں سکتا کوئی, ہرگز ہرگز نہیں, لن یعنی مستقبل میں ہرگز کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے. یہیں سے عقیدہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سے مسلمان بھائی کہ یہاں نہیں تو وہاں دیکھیں گے اللہ کو. اللہ کہہ رہا ہے لن ترانی, ہرگز ہرگز مستقبل میں کبھی بھی ہمیں نہیں دیکھ پاؤ گے, کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے. یہ کہتے ہیں یہاں نہیں وہاں دیکھیں گے, اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ آئیے ہم بھی دیکھیں گے. ایک صلوات بر محمد والے محمد پڑھتے عزیز.
ذرا سا مائک کی آواز بڑھوا دے.